بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شفیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اکیڈمی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر نمبر 3 پنشمنٹ کا سیکشن 69 ہے، ٹرمینیشن آف امپرزمنٹ آن پیمنٹ آف پروپورشنل پارٹ آف فائن۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جس کو سزا ملتی ہے نان پیمنٹ آف فائن یا ڈیفالٹ آف پیمنٹ پر، تو اگر وہ ڈیٹ سے پہلے، یعنی جب بھی اس کی سزا اسٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے پہلے وہ 68 کے سیکشن کے مطابق پہلے اگر وہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی ساری امپروزمنٹ ٹرمینیشن ہو سکتی ہے۔ ہم وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں 69 سیکشن میں جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ سزا اسٹارٹ ہو چکی ہے تو بیچ میں اگر ہم کچھ پیمنٹ دے کر اور کچھ سزا کاٹ کر پروپورشنل وائز ٹرمینیشن کروا سکتے ہیں۔ مثال میں ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی۔ اے از سینٹینسڈ ٹو اے فائن آف 100 روپیز اینڈ ٹو 4 months امپروزمنٹ ان نان پیمنٹ آف فائن۔ یعنی کوئی اے بندہ ہے جس کو 100 روپیہ جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، فائن لگائی گئی ہے، اور 4 months جو ہے اس کو قید دیا گیا ہے نان ڈیفالٹ آف پیمنٹ پر۔ Here if 55 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired۔ یعنی جب بھی وہ بندہ جس کو 100 روپیہ فائن اور 4 months جو ہے سزا دی گئی ہے، تو اگر وہ 55 روپیز پے کرواتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 1 month کے پورے ہونے پر ہی اس کو وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے، وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم 4 months کو ڈیوائڈ کریں 100 سے تو وہ 25 روپیہ جو ہے وہ 1 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ یعنی 25 روپیہ 1 مہینہ جو ایکسپائر ہو چکا ہے، یعنی اس کے پہلے 55 روپیز پے کرواتا ہے تو وہ اس کی 3 ماہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ If 55 rupees has been paid or levied at the time of the expiration of first month یعنی پہلے مہینے کی ایکسپائریشن ہونے سے پہلے ہمیں 55 روپیز پے کروانے ہیں۔ اور at the time of later A will be continue imprisonment، یعنی اگر نہیں تو وہ A جو ہے وہ اپنی سزا کنٹینیو کرے گا۔ A will be immediately discharged، یعنی وہ اگر وہ پے کرواتا ہے وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ If a 50 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment، یعنی اگر 55 روپیز پے کرواتا ہے 2 ماہ گزرنے کے بعد، یعنی 2 ماہ گزرنے والے ہوں تو وہ اگر وہ گزرنے والے ہیں اس کے پہلے وہ اگر وہ 55 روپیز پے کرواتا ہے تو اس کی قید کے جو 2 month ہیں وہ اگر پیڈ کرواتا ہے تو A will be discharged as soon as the 2 months are completed، یعنی A جو ہے وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے، آزاد ہو سکتا ہے جیسے 2 ماہ گزریں گے۔ یعنی 50 روپیز پہ 2 ماہ اور 50 یعنی 100 روپیز ہو گیا، تو یعنی 50 روپیز پہ جو 2 ماہ وہ گزار چکا ہے تو وہ اس کے گزرنے سے پہلے اگر وہ پے کرواتا ہے 50 روپیز اور جو ہے تو وہ 2 ماہ اس کی آدھی 2 ماہ جو اس نے کاٹ لی ہے 2 ماہ اس کو وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سیکشن کا مطلب ہے تو پروپورشنل وائز جو ہے اس کو ہم آزاد ٹرمینیشن کروا سکتے ہیں اس کی امپروزمنٹ کی، یعنی جتنی بھی سزا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 20 دن جو ہیں وہ کاٹ لیے ہیں تو آپ 10 دن کی پیمنٹ نہیں دے سکتے۔ یعنی ماہانہ کے حساب سے اگر آپ کو 2 مہینے سزا لگی ہے تو 1 مہینہ آپ نے کاٹ لیا اور 1 مہینہ جو ہے آپ اس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو پے کروانا ہے، اگر آپ کو وہ ٹرمینیٹ کروانا ہے جو مہینہ جو آگے آنے والا ہے آپ کا امپروومنٹ کا۔ تو اگر آپ وہ نہیں کروائیں گے تو اگر وہ دوسرا منتھ جو ہے وہ شروع ہو گیا تو آپ کو وہ کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، سیکشن 70 ہے فائن لیویبل ود ان 6 years اور ڈیورنگ امپریزمنٹ ڈیتھ ناٹ
ٹو ڈسچارج پراپرٹی فرام لائبلٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جو فائن لگائی جاتی ہے وہ 6 ایئر میں ہمیں وہاں سے اس بندے سے یعنی لینے کا آرڈر ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ ڈیورنگ امپریزمنٹ، یعنی اگر وہ بندہ جو 6 سال کے سزا سے، یعنی اس کو 7 سال سزا لگتی ہے یا 8 سال لگتی ہے، تو اس کو جب وہ اس کی امپریزمنٹ ختم ہو جائے گی تب بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر وہ بندہ جو مر جاتا ہے تو اس کی ہم پراپرٹی سے جو ہے وہ رقم لے سکتے ہیں، یعنی اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سارے سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو 6 ایئر سے کم سزا ملتی ہے تو ہم وہ اگر اس میں جو ججمنٹ ہوئی ہے یا جو آرڈر ہوا ہے اس میں کوئی بھی ڈیٹ جو ہے نہیں لکھی گئی تو پھر اس سے ہم 6 ایئر کے اندر ودن 6 ایئر ہم وہ رقم لے سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو ہم اس کی پراپرٹی سے لے سکتے ہیں، اور اگر 6 ایئر سے زیادہ اس کو امپریزمنٹ یعنی قید دی گئی ہے تو اس بندے کو جب بھی وہ قید ختم ہوگی تو تب پھر ہم لیں گے اس سے۔ تو اس سیکشن کا مطلب یہ تھا۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر میرا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر میرا لیکچر آپ کو سمجھ آیا تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔